فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ میٹرو سروس مالیاتی ضلع اور پڑوسی علاقوں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے بہتر نقل و حمل فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 31 کلومیٹر طویل ایئرپورٹ ایکسپریس صرف ہوائی اڈے کے مسافروں کے لیے نہیں تھی، در حقیقت یہ شہر میں جنوب مغربی راہداری کو کھول دے گا۔ جیو 111 کو اب منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ تمام اقدامات آئی ٹی، لائف سائنسز اور تعمیراتی شعبوں میں مزید ترقی کی سہولت فراہم کریں گے۔ وزیر نے مالیاتی ضلع میں کریڈل تلنگانہ کے نئے دفتر کا افتتاح انجام دیتے ہوئے اس خیالات کا اظہار کیا۔ شہر کے لیے مستقبل کے منصوبوں کا اشتراک کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ فاکس کون کنگارا کلاں میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کر رہا ہے جو 1 سال میں مکمل ہوگا۔ فارما سٹی جو شمشاباد ہوائی اڈے سے جنوب میں 30 کلومیٹر کے آس پاس تھا، اس کے نتیجے میں جنوبی اور جنوب مشرقی حیدرآباد کھل جائے گا۔ اسی طرح شہر کے مشرقی حصے میں کنکارا کلاں سے لے کر آدی بٹلہ اور گھٹکیسر تک تمام راستے الیکٹرانکس اور ایرو اسپیس کمپنیاں اپنے یونٹس قائم کر رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی توسیع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر کو مشرقی حصوں تک مزید وسعت دی جائے گی، حالانکہ ماضی میں کی گئی چند کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن نے پھر ایک مرتبہ تلنگانہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد کے انتہائی قدیم عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی حالت کو انتہائی ابتر قرار دیتے ہوئے گورنر نے ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر میں حکومت کی ناکامی پر سوال اٹھائے۔ گورنر نے کہا کہ انتہائی تاریخی نوعیت کے حامل عثمانیہ ہاسپٹل کی حالت دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے۔ ٹویٹر پر عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر سے متعلق حکومت کے وعدے کی تکمیل کے حق میں ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ جسٹس فار عثمانیہ ہاسپٹل کے عنوان سے یہ مہم شروع کی گئی، جس میں گورنر نے تبصرہ کرتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹویٹر پر موجودہ ہاسپٹل کی خستہ حالی اور مریضوں کو پیش آنے والی دشواریوں سے متعلق تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ نئے ہاسپٹل کی تعمیر کے بارے میں جاری کردہ مکتوب کی نقل بھی ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی۔ گورنر سوندر راجن نے پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے عثمانیہ ہاسپٹل کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کے ذریعے عوام کی کثیر تعداد کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن آج اسی ہاسپٹل کی حالت درگروں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر کے اقدامات فوری کیے جائیں۔ حیدرآباد میٹرو 30 جون سے 16 جولائی تک جوبلی بس اسٹیشن اور مہاتما گاندھی بس اسٹیشن کے درمیان کوریڈور 2 پر صبح کی خدمات میں 30 منٹ کی تاخیر سے چلے گی۔ لارسن اینڈ ٹوبرو کی ایک پریس ریلیز کے مطابق آر ٹی سی کراس روڈ پر میٹرو کوریڈور کو عبور کرنے والے فلائی اوور کی تعمیر کی وجہ سے کوریڈور 2 ایک نظر ثانی شدہ شیڈول پر کام کرے گا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سروس چلاتا ہے۔ نظر ثانی شدہ شیڈول گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی درخواست کے جواب میں واضح کیا جا رہا ہے۔ کوریڈور پر میٹرو خدمات صبح 6:30 بجے سے رات 11 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ فرم نے مزید کہا کہ ترمیم شدہ شیڈول تقریباً 2 ہفتوں کی مدت کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ میڈ ان تلنگانہ گارمنٹس کی پہلی کھیپ برآمد کی گئی ہیں۔ آئی ٹی اور صنعت کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے آج برآمد کے بارے میں ٹویٹر پر شیئر کیا۔ پہلی بار سرسیلا میں تیار کردہ ملبوسات کو براہ راست نیو یارک کو برآمد کیا گیا ہے، جو سرسیلا اپیرل پارک میں ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے۔ تقریباً 1.17 لاکھ جی اے پی آرگینک کاٹن باکسر جواہر لال نہرو کے ذریعے پہلی ترسیل کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ آئی ٹی اور صنعت کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلا براہ راست برآمدی کارگو گرین نیڈل کے ذریعے بھیج دیا گیا ہے، جو پہلے گاہک کے لیے سرکل اپیرل پارک میں پہلی فیکٹری ہے۔ گیپ آرگینک کاٹن باکسر ممبئی میں جے این پی ٹی کے راستے نیو یارک جا رہے ہیں۔ ملبوسات کا پارک سرسیلا میں تقریباً 60 ایکڑ پر ملبوسات کی تیاری کے لیے گوکل داس امیجز پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام قائم کیا گیا تھا۔ گرین نیڈل کے ملبوسات کے پارک میں اپنا یونٹ بھی قائم کیا ہے، جس میں لباس کا برانڈ جی اے پی اس کے صارفین میں سے ایک ہے۔
لا اینڈ جسٹس کے پارلیمانی پینل نے یکساں سول کوڈ QCC کے معاملے پر لا کمیشن کو 3 جولائی کو اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ہفتے کے شروع میں UCC کے نفاذ پر زور دیا اور پوچھا کہ ملک میں 2 طرح کے قوانین کیسے چل سکتے ہیں۔ وہیں PM مودی نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ UCC یکساں سول کوڈ کے مسئلے کو مسلم کمیونٹی کو گمراہ کرنے اور اکسانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ وہیں مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں منعقدہ PM مودی کی میٹنگ نے اس وقت ملک کی سیاسی دنیا کا ماحول ہی بدل دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوپال میں یکساں سول کوڈ پر تبصرہ کر کے اپوزیشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلم لیڈران اور تنظیمیں بھی UCC کے بارے میں مسلسل میٹنگ اور تبادلہ خیال کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم رہنماؤں اور تنظیموں نے مجوزہ یکساں سول کوڈ کی کھلے عام مخالفت نہ کرنے کا حکمت عملی اپنایا ہے، کیونکہ تنظیم نے اندازہ لگایا ہے کہ احتجاج کرنے سے آئندہ اسمبلی انتخابات اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں حکمران BJP کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی قیمت ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بکرے کی قیمت 1 کروڑ روپے لگائی گئی، پھر بھی بکرے کے مالک نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ ریاست راجستھان کے تارا نگر کا ہے۔ یہاں رہنے والے چرواہے راجو سنگھ کے پاس ایک بکرا ہے۔ اس بکرے کو خریدنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ بولی 70 لاکھ سے شروع ہوئی جو 1 کروڑ تک پہنچ گئی۔ حالانکہ بکرے کو فروخت کرنے سے راجو سنگھ کی قسمت راتوں رات بدل سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ معلومات کے مطابق یہ بکرا 1 سال کا ہے اور اس کے پیٹ پر 786 لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ راجو سنگھ کو بکرے کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن راجو سنگھ نے یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ بکرے سے بہت پیار کرتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ راجو سنگھ اس بکرے کا بہت خیال رکھتا ہے اور اسے انار، پپیتا، باجرا اور ہری سبزیاں بھی کھلاتا ہے۔ راجو سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ 786 کا کیا مطلب ہے اور یہ اتنا مشہور کیوں ہے، لیکن اسے اس بکرے سے اتنا پیار ہے کہ وہ بکرا نہیں بیچ سکتا۔ فرانس میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ قتل کیے جانے والے 17 سالہ نوجوان ناہیل ایم کے قتل کے بعد فرانس کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ پیرس کے مغربی علاقے ناتیرے میں بھی فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ اس معاملے پر جمعرات کے دوران فرانس کے بڑے شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ پیرس میں بس اور ٹرام سروس معطل کی گئی ہیں۔ ایک پولیس افسر کو گرفتار کر کے ان پر قتل کی فرد جرم عائد کی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جن میں گاڑیوں اور املاک کو نظر آتش کیا گیا۔ مظاہروں پر قابو پانے کے لیے 40,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے نوجوان کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ وہ اپنی ماں کی واحد اولاد ناہیل ایم گھروں میں کھانا پہنچانے والے ڈیلیوری ڈرائیور کے طور پر کام کرتے تھے اور رگبی لیگ کھیلتے تھے۔ انہوں نے گزشتہ روز کام پر جانے سے پہلے اپنی ماں کو بوسہ دیا اور کہا، امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صبح 9 بجے کے کچھ ہی دیر بعد پولیس ٹریفک چیکنگ کے دوران گاڑی نہ روکنے پر ان کے سینے میں گولی مار دی گئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش کر رہی ہے۔ ناہیل کی موت پر ہونے والے ہنگاموں نے 2005 کے ہنگاموں کی یاد دلا دی ہے، جب 2 نوجوان اس وقت کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے جب وہ فٹ بال کے کھیل کے بعد پولیس سے فرار ہو کر پیرس کے مضافاتی علاقے میں بجلی کے اسٹیشن میں گھس گئے تھے۔ فرانسیسی ویب سائٹ میڈیا پارٹ سے بات کرتے ہوئے محمد نامی ایک نوجوان نے کہا کہ یہ میں ہو سکتا تھا اور یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہو سکتا تھا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع امریکی قونصل خانے کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ 28 جون کو مقامی وقت کے مطابق شام کے تقریباً 6:45 بجے پیش آیا، جب ملک میں مناسک حج ادا کرنے کے ساتھ ہی عید الاضحیٰ کی تقریبات منائی جا رہی تھی۔ جدہ مکے میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی SPA نے مکے کے ایک علاقائی پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک شخص کار میں سوار ہو کر قونصل خانے کی عمارت کے سامنے پہنچا اور پھر ہاتھ میں ہتھیار لے کر باہر نکلا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی حکام نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پہل کی اور پھر فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں حملہ آور کی موت ہو گئی۔ حملہ آور کے ساتھ قونصل خانے کا ایک خانگی سیکیورٹی گارڈ بھی ہلاک ہوا، جس کا تعلق نیپال سے بتایا جا رہا ہے۔
Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.